بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ اسرائیل کی جانب سے ان کے ایک وزیر نے ایٹمی بم کی یعنی کہ ایٹمی طاقت کی دھمکی دی ہے غزہ کو کہ اگر غزہ یا حماس باز نہیں آتا تو ہم ایٹمی پاور کا استعمال کریں گے غزہ کے اوپر۔ تو اس کو تیزی سے بڑی دنیا نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے، اور تمام ممالک کی جانب سے ایک پریشر اسرائیل کے اوپر پڑا ہے کہ یہ کس قسم کی بات کی گئی ہے آپ کے ایک پارلیمنٹیرین کی جانب سے اور ایک وزیر کی جانب سے، جس کے اوپر ان سے استعفیٰ لے لیا گیا اور باقی بھی احتجاج ریکارڈ کروایا گیا جو بھی ان کی اپنی کارروائی تھی۔ اب میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مثال دیتا ہوں، جب امریکہ نے جاپان کے اوپر ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر یعنی کہ دو شہروں کے اوپر جب ایٹمی ٹیسٹ کیا تھا، ایٹم بم گرایا تھا، اور اس کی جو شدت تھی، اس کی جو مقدار تھی، وہ کم از کم 15,000 ٹن بارودی مواد تھا۔ یعنی کہ ایک ہی دن میں وہ گرایا گیا تو وہ 15,000 ٹن بارودی مواد کم از کم تھا۔ لیکن اگر میں پچھلے 36-37 دنوں کی بات کروں جو غزہ کے اوپر بارودی مواد گرایا جا چکا ہے میزائل کی شکل میں یا چھوٹے بمز کی شکل میں، تو کم از کم 18,000 سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یعنی کہ 18,000 ٹن سے زیادہ اس وقت تک بارودی مواد، بارودی میزائل، بوم جو ہے وہ گرا دیے جا چکے ہیں غزہ کے اوپر یعنی کہ مسلمانوں کے اوپر۔ اب وہ جو ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ایٹمی طاقت کا ٹیسٹ جو تھا، وہ صرف اور صرف 15,000 ٹن بارودی مواد تھا جس کو ایک ہی دن میں گرایا گیا تھا۔ لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ہی دن میں اتنی تباہی ہوئی تھی، اور اس تباہی کو 36 دن لگ گئے یا 37 دن لگ گئے، لیکن یہ 18,000 ٹن سے زیادہ اس کے اوپر بارودی مواد گرایا جا چکا ہے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر، بچوں، بوڑھوں، نوجوانوں کے اوپر اور ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے اوپر۔ یہ مسلمان کنٹری ہے فلسطین، یہ مسلمان غزہ کے لوگ جن کو ایٹمی دھمکی بھی دی گئی ہے، اور ایٹمی دھمکی سے زیادہ ان کے اوپر بارود گرایا جا چکا ہے۔ تو کس قسم کا بھی آپ ایٹمی بم گرانا چاہتے ہیں، جو دھمکیاں آپ دے رہے ہیں، اس سے زیادہ کون سا ایٹمی بم آپ نے گرانا ہے کہ 36 دنوں میں لگاتار آپ نے اتنی بم باری کی ہے کہ برسات جیسے ژالہ باری ہوتی ہے، اس طریقے سے آپ نے غزہ کے لوگوں کے اوپر بم باری کر دی ہے، اور وہ تمام کی تمام بم باری نظر آ رہی ہے، کیونکہ آپ نے جس طریقے سے غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ارادہ کیا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ آپ عملی اقدام بھی اٹھا رہے ہیں، جس کے ساتھ پشت پناہی آپ کو حاصل ہے یورپین یونین کی، یورپ پورے کی، اس کے علاوہ امریکہ کی فورسز آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں، امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں، ڈیلٹا فورسز اور CIA وہاں پہ انوالو ہو چکی ہے۔ آپ اپنے جو ایئر کرافٹس ہیں وہ وہاں پر بھیج رہے ہیں، آپ اپنے ایئر کیریئرز وہاں پر بھیج رہے ہیں، آپ بحری شپیں وہاں پر لوڈ کر کے میزائل کی اور بارود کی بھیج رہے ہیں۔ آپ نے پراپرلی اسرائیل کو امداد دی ہے، اور وہ صرف اور صرف کھانے کی یا لباس کی حد تک امداد نہیں، یا میڈیسن کی حد تک امداد نہیں، بلکہ آپ نے ان کو ویپن ڈپلوائے کیے ہیں، وہاں پر آپ نے ان کو ٹینکس دیے ہیں، آپ نے ان کو بارود 18,000 ٹن سے زیادہ جو ان کے اوپر گرایا جا چکا ہے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر، وہ بھی آپ نے سہولت کاری دی ہے، اور ساتھ میں پش بھی کیا ہے کہ ان کو تباہ و برباد کر دیں، ان کو نیست و نابود کر دیں۔ یہ تو
اس سے زیادہ آپ کی آگے پالیسیز ہیں، اس سے زیادہ آپ کی سازشیں ہیں، اس سے زیادہ آپ کی آگے چالیں باقی ہیں جو مسلمان ملکوں نے ابھی دیکھنی ہیں، اور جو خاموش بیٹھے ہیں صرف اور صرف باتیں اور بیان بازی کر رہے ہیں۔ کئی چند دنوں سے، یعنی کہ یہ جو چند دن گزرے ہیں، ایک زمینی آپریشن بھی آپ نے شروع کر دیا ہے۔ خیر زمینی آپریشن کا تو آپ کو جواب ملا ہے حماس کی جانب سے، حزب اللہ کی جانب سے، نصر اللہ کی جانب سے آپ کو جواب دیا گیا ہے، اور اچھا خاصا دیا گیا ہے۔ آپ کے کافی ٹینک تباہ کر دیے گئے ہیں، آپ کی بختر بند گاڑیاں نشانے میں آئی ہیں، آپ کے اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں، آپ نے کیا کہتے ہیں جو چالیں چلی ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں۔ زمینی محاذ پر آپ کو بہت بڑی شکست کا سامنا ہوا ہے، اور ابھی بھی آپ زمینی کارروائی کر رہے ہیں، بلکہ اندر انٹر ہو رہے ہیں غزہ کے اندر، اور ساتھ میں آپ کال کرتے ہیں کہ غزہ کے لوگ غزہ چھوڑ کر چلے جائیں، اور جیسے وہ لوگ اکٹھے ہو کر کسی سائڈ پہ جاتے ہیں یا نکلتے ہیں تو آپ ان کے قافلوں کے اوپر بھی بم باری کر رہے ہیں، آپ ان کی عمارتوں کو تباہ کر چکے ہیں، ملبے کا ڈھیر بنا چکے ہیں، اس ملبے کے نیچے پتہ نہیں کتنے لوگ مدفون ہو چکے ہیں، دفن ہو چکے ہیں۔ آپ ان کی عمارتوں کو تباہ کرنے کے بعد ان لوگوں کو بھی، ان کے قافلوں کے اوپر بھی، اور ان کے ہسپتالوں کے اوپر، ان کی پناہ گاہوں کے اوپر بھی آپ نے بم برسانے شروع کر دیے۔ یہ تو آپ کا جنگی جنون ہے، اور یہ جنگی جنون یہاں پر نہیں رکے گا۔ یہ جنگی جنون جس طریقے سے آپ کی پالیسیز ہیں، اور پیچھے سے امریکہ پش کر رہا ہے، اور یورپ آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور ایڈ دے رہا ہے، آپ کو امداد پہ امداد آ رہی ہے، چاہے وہ ویپن کی صورت میں، چاہے وہ کسی صورت میں، تو آپ نے جو طریقہ کار اپنایا ہوا ہے اس طریقہ کار سے یہ جنگ ختم نہیں ہونے والی، یہ جنگ آگے بڑھے گی۔ دوسری جانب اگر میں بات کروں تو فلسطین کی، تو فلسطین کے اندر اس ٹائم کم از کم 9,500 سے زائد لاشیں شہید ہو چکی ہیں، عوام شہید ہو چکی ہے، 9,500 سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام ہو چکا ہے، ہسپتالوں اور جو پناہ گاہیں ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا چکا ہے۔ اب چلیں بات کرتے ہیں دنیا اس کے اوپر کتنی سنجیدہ ہے، دنیا اس کے اوپر کیا ری ایکشن کر رہی ہے، دنیا اس کے اوپر کس قسم کا کیا کہتے ہیں عملی مظاہرہ کر رہی ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ UNO جو ہے وہ مذمت پہ مذمت کرتا جا رہا ہے، مسلم ممالک کے جتنے سربراہان ہیں وہ بھی مذمت پر مذمت کرتے جا رہے ہیں۔ OIC جو صرف OIC ہی رہ گیا ہے وہ بھی مذمت پہ مذمت کر رہا ہے اور قرارداد پہ قرارداد پیش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کی جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں یہ بھی فی الحال مذمت پہ مذمت ہی کر رہی ہیں۔ یورپ اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو فل پیچھے سے بیک گراؤنڈ دے رہا ہے، فل ان کی امداد کر رہا ہے، اور یہاں پر پاکستان، یورپ کنٹری کے علاوہ پاکستان، عرب اور کیا کہتے ہیں خلیجی ممالک جتنے ہیں یہ سارے کے سارے مل کر بیان بازی، میڈیا ٹاکس، اس کے علاوہ پروگرامز، اس کے علاوہ مذمتی قراردادیں، اس کے علاوہ اور جو ان سے بیان بازی ہوتی کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے کاروبار ہیں، ان لوگوں کے مفادات ہیں، وہ مفادات ڈسٹروائے نہ ہو جائیں، کسی طریقے سے وہ مفادات جو ہیں وہ کام نہ ہو جائیں، وہ مفادات کا نقصان نہ ہو، اس لیے یہ صرف اور صرف مذمت پہ مذمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو اور کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور جنگ بندی کی مذمت کر رہے ہیں کہ جنگ بند کر دی جائے، جنگ بند کی جائے۔ آپ کی ان 36 دنوں کی مذمت میں 18,000 ٹن سے زیادہ بارود ان غریب مسلمانوں کے اوپر گرایا جا چکا ہے، ان بیچاروں کو زیر دفن کر دیا گیا ہے اور ملبے کے نیچے دفن کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات شیئر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف ہے اس نے مانسیرا میں جلسہ یعنی کہ ایک ورکر کنورشن کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کو ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اور باقی جتنی ہائی کورٹس ہیں انہوں نے تو ابھی تک اجازت نہیں دی ہے، لیکن پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے ان کو اجازت مل گئی تھی کہ آپ الیکشن کی
بھرپور کیمپین کر سکتے ہیں، آپ الیکشن کی تیاری کر سکتے ہیں، آپ ورکر کنونشن کریں یا جلسے کریں، آپ کو اجازت ہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے ورکر کنونشن کرنے کی کوشش کی یا جلسہ کرنے کی کوشش کی تو پھر ہمارے جو محافظ ہیں وہ وہاں پر آن ٹپکے، کس کے آرڈر پہ آن ٹپکے یہ تو نہیں پتہ، لیکن اس جو پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کی تو انہوں نے دھجیاں اڑائیں، ان کا جو فیصلہ ہے اس کو جوتے کی نوک پہ دے مارا، اور جا کر وہاں پر کرسیاں گرفتار کر لی گئی، کارپٹ گرفتار کر لیے گئے، ساؤنڈ سسٹم گرفتار کر لیے گئے، لائٹیں گرفتار کر لی گئیں، سٹیج گرفتار کر لیا گیا، تاریں گرفتار کر لی گئیں، اور کیا کہتے ہیں جھنڈے گرفتار کیے گئے، بینرز گرفتار کیے گئے، اس کے علاوہ جو کنٹینر ہیں وہ گرفتار کیے گئے، چار دیواری کے لیے جو تاریں لگی ہوئی تھیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ پشاور پولیس نے کیا کہتے ہیں کے پی کے کی جو پولیس ہے اس نے گرفتاریاں جو کی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر نیچے جو کارپٹ تھے ان کو گرفتار کیا گیا، جلسے میں جتنی تاریں تھیں ان کو گرفتار کیا گیا، الیکٹرک تاریں تھیں، کیمرے گرفتار کیے گئے، یہ گرفتاریاں انہوں نے ڈالی ہیں۔ کارکنان بھی ابھی اکٹھے ہونے والے تھے، ان کو بھی گرفتار کرنا تھا انہوں نے۔ یہ ایک عدلیہ کا جو مزاج ہے، شاید عدلیہ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یہ کنٹرولڈ ہے، یہ جو بھی ہے، لیکن یہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے، پاکستانی قوم کو تو نظر آ رہا ہے کہ ایک جانب ایک سیاسی مقبول ترین جماعت، اس کو ورکر کنونشن اور کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور دوسری جانب ایک مفرور اعظم اشتہاری وہ آتا ہے، اس کو پلیٹ فارم دیا جاتا ہے پورا، اس کے لیے عدالتیں خود چل کر بائیو میٹرک کرواتی ہیں، اور وہ ابھی جہاں پر بھی جلسے کر دے، جہاں پر بھی کیا کہتے ہیں کارنر میٹنگز کرے، جہاں پر جو مرضی کرے اس کو اجازت ہے، وہ کنوکٹڈ ہے، وہ مجرم ہے، اور ایک ملزم کے اوپر اتنی سختی اور مجرم کے لیے بالکل راہیں ہموار ہیں۔ اصل میں اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے راہیں ہموار کر چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کو پورا پلان دے چکی ہے کہ اب جناب اب وطن تمہارے حوالے ساتھی ہو، تو وہ والا کام کر چکی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ تو یہ چیزیں اب آپ کو میں بتا دوں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی جو سیاسی مہم ہے اس کا آج سے آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اسی کے پی کے سے ان کا پہلا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ اب آپ نے کل تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ تو آپ نے دیکھی ہے عدلیہ کے آرڈرز کے باوجود، لیکن اب جو آپ نے جو کیا کہتے ہیں محبت اور والہانہ استقبال اور پوری سرکاری مشینری کے پی کی اور اس کے علاوہ جو طاقتور کی ساری گاڑیاں ہیں وہ ان جلسوں میں آپ نے دیکھنی ہے جو نواز شریف صاحب کیمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔